The philosophical and spiritual aspects of Jabir work. دوستو جہاں پر جابر بن حیان نے سائنس میں اپنی خدمات پیش کی، وہیں پر جابر بن حیان نے اپنی علمی خدمات کے علاوہ کیمیا کے فلسفیانہ اور روحانی پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی۔ ان کا ماننا تھا کہ کیمیا کا حتمی مقصد صرف دھاتوں کی منتقلی نہیں بلکہ روح کی پاکیزگی ہے۔ ان کی تحریروں میں اکثر علامتی اور صوفیانہ عناصر شامل ہوتے تھے جو مادی اور روحانی دنیا کے اتحاد میں ان کے عقیدے کی عکاسی کرتے تھے۔ کیمیا میں جابر کا کام فلسفیانہ اور صوفیانہ تصورات کے ساتھ گہرا جڑا ہوا تھا۔ وہ دھاتوں کی منتقلی پر یقین رکھتے تھے اور فلسفی کے پتھر کی تلاش کرتے تھے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ بنیادی دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ابدی زندگی کا راز بھی پیش کرتا ہے۔ ان کا کام ہرمیٹزم اور ان کے دور میں رائج نیو پلیٹونک فلسفے سے متاثر تھا۔ مذہبی تحریروں کے لحاظ سے انہوں نے شیعہ مذہبی نظریات کے بارے میں متعدد کتابیں لکھی۔ ان کاموں کا تعلق اکثر ایسکیٹولوجی سے ہوتا تھا، تاریخ کے آخری واقعات یعنی اینڈ آف ٹائمز یا انسانیت کی تقدیر کا مطالعہ۔ دی الکیمیکل کارپس، جابر بن حیان کی وسیع تحریریں جنہیں جابرین کارپس کے نام سے جانا جاتا ہے، کیمیا، کیمسٹری، علم نجوم اور طب سمیت متعدد موضوعات کا احاطہ کرتی ہیں۔ ان کے کام اسلامی دنیا اور گولڈن ایج کے یورپ دونوں میں انتہائی مؤثر تھے۔ دوستو یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ جابر بن حیان کے نام سے ایک شخص نے بڑی تعداد میں عربی کتابیں لکھی۔ یہ کام ریاضی، فلکیات، علم نجوم، نباتات، حیوانیات اور دیگر شعبوں میں یا تو مختصر مقالات یا بڑے مجموعوں میں آئے۔ ان مجموعوں میں سب سے زیادہ مشہور مخصوص خصوصیات پر عظیم کتاب 112 کتابیں اور 500 کتابیں ہیں۔ آج ہمارے پاس موجود جابرین کتابوں کی اکثریت کیمیا یا کیمیا کے شعبوں میں ہے۔ فلکیات، جادو اور کائنات کے شعبوں میں کچھ موجود ہیں۔ جابر بن حیان کی بعض تصانیف میں رحمت کی عظیم کتاب کتاب الرحمہ الکبیر، 70 کتابیں الکتب السباہون، اصلاح کی 10 کتابیں المحسنات العشرہ اور کتب موازن شامل ہیں۔ جابرین کی کتابوں میں سے بعض میں تعویذ کی سائنس کا احاطہ کیا گیا ہے، جن میں 50 کی کتابیں کتاب الخمسین، تلاش کی کتاب کتاب البحث، بادشاہ کی کتاب کتاب الملک اور کتاب کالا جادو قطب شامل ہیں۔ جابر بن حیان کو خلیفہ ہارون الرشید کے لیے دی بک آف دا بلوم لکھنے کا سہرا دیا جاتا ہے۔ یہ کتاب جو کیمیا کے بارے میں تھی خلیفہ کی طرف سے بہت پسند کی گئی، جس نے اسے میدان میں بنیادی باتوں پر ہدایت کی تھی۔ جابر لاطینی اور یونانی زبانوں سے متعدد الکیمیائی کتابوں اور نسخوں کے ترجمے میں بھی شامل تھے۔ لیگیسی اینڈ انفلوئنس، جابر بن حیان کی تصانیف نے کیمیا اور کیمیا کے علم کو محفوظ اور آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ قرون وسطیٰ کے دوران ان کی تحریروں کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا اور اس کا یورپی کیمیا پر گہرا اثر پڑا۔ ان کے بہت سے تصورات اور ٹیکنیکس نے آنے والی صدیوں میں جدید کیمیا کی ترقی کی بنیاد رکھی۔ جابر کی بکس کا 12ویں صدی میں لیٹن زبان میں ترجمہ کیا گیا تھا اور یورپ میں قرون وسطیٰ کی کیمسٹری کی ترقی پر گہرا اثر پڑا تھا۔ گیبر سے منسوب ان کی تصانیف کے لاطینی ترجموں میں متعدد کتابیں شامل ہیں جنہوں نے یورپی کیمیا دانوں کو نمایاں طور پر متاثر کیا، لیکن ان میں ایسے خیالات اور سٹائل بھی شامل ہیں جو عربی اصل میں موجود نہیں ہیں۔ ان لیٹن کاموں نے کیمیا کے لیے ایک زیادہ منظم اور تجرباتی نقطہ نظر متعارف کرایا جو پہلے کے کاموں میں غائب تھا۔ جابر بن حیان کا اثر و رسوخ اسلامی دنیا سے نکل کر قرون وسطیٰ کے یورپ تک پھیلا،
جس سے مغرب میں ابتدائی سائنسی طریقوں کو تشکیل دینے میں مدد ملی۔ نظریاتی علم کے ساتھ عملی تجربات کو یکجا کرتے ہوئے ان کے جامع نقطہ نظر نے بعد کے سائنسی طریقوں کی بنیاد رکھی۔ ان کی وراثت اسلامی گولڈن ایج کی شاندار سائنسی ورثے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہسٹورین پال کراس کے مطابق جابر سے تقریباً 3000 تصانیف منسوب کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جابر کی شناخت پر شک کرتے ہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی شک ظاہر کیا ہے کہ کیا جابر نے ہی یہ تمام کتابیں لکھی تھی۔ ان کاموں کے انداز اور مواد کے لحاظ سے پائے جانے والے عدم مساوات کی سطح سے یہ ناممکن ہے کہ وہ کسی ایک مصنف سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوستو، یہ بھی کہا گیا ہے کہ جابر بن حیان نام ایک فرضی نام تھا جو اکثر 9ویں صدی کے آخر اور 10ویں صدی کے اوائل میں شیعہ علماء اور کیمیا دانوں کے ذریعے استعمال کیا جاتا تھا۔ کچھ روایت میں کہا گیا ہے کہ وہ 10ویں صدی کے ایک مشرک تھے۔ 13ویں صدی میں گیبر ہونے کا دعویٰ کرنے والے ایک رائٹر نے میٹالرجیکل اور کیمیا میں متعدد کام تیار کیے۔ انفلوئنس آن ماڈرن کیمسٹری۔ جابر بن حیان کی کیمیا اور کیمسٹری میں خدمات جدید کیمیا کی ترقی کے لیے بنیادیں تھیں۔ تجربات اور منظم مشاہدے پر ان کے زور نے سائنسی طریقہ کار کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے جو آلات اور ٹیکنیکس بیان کی ہیں وہ آج بھی کیمسٹری لیبارٹریز میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے کام نے کیمیائی ناموں کی ترقی اور میٹرز کی درجہ بندی میں بھی حصہ لیا جو جدید کیمیا کے لیے بنیادیں ہیں۔ آنرز اینڈ ریکگنیشن۔ پوری تاریخ میں جابر بن حیان کو کیمسٹری اور کیمیا کے شعبوں میں پیش سمجھا جاتا ہے۔ ان کی خدمات کو متعدد علماء اور اداروں نے سراہا ہے۔ سن 2022 میں یونیسکو نے سائنس اور انسانی تہذیب کی تاریخ میں ان کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے کام کو میموری آف دا ورلڈ رجسٹر میں شامل کیا۔ اور آخر میں فائنل تھاٹس۔ جابر بن حیان کی کیمسٹری اور کیمیا میں خدمات واقعی قابل ذکر ہے۔ تجرباتی طریقہ کار میں ان کے نمایاں کام، کیمیکل پروسیس کے لیے ان کے اختراعی نقطہ نظر اور ان کی فلسفیانہ بصیرت نے انہیں سائنس کی تاریخ میں سب سے زیادہ بااثر شخصیات میں جگہ دلائی ہے۔ جب ہم ماضی کے رازوں سے پردہ اٹھانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں تو ہمیں جابر بن حیان کی دائمی وراثت کو یاد رکھنا چاہیے جو فادر آف کیمسٹری تھے۔